اچھا ابھی میرے پاس کالر ہے بھائی مانش بھائی. مانش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. نام میں نے صحیح بولا آپ کا؟ نام مانش نام ہے؟ نام صحیح بولا؟ مانش نہیں ہے، منیش ہے، منیش متو. منیش بھائی. منیش اللہ آپ کو جی بہت عزت ہے. منیش جی سر حکم کریں. جی جناب، آپ پہلے تو روہت بھائی اور سنی دانش بھائی ان کو بھی ساتھ میں آپ گروپ میں لے لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں دو آدمی کو لے سکتا ہوں. جو ہے زوم اجازت نہیں دیتا 2 سے زیادہ میں لے لوں. ٹھیک ہے نا؟ کس کو لے لوں؟ یہ اپنے بھائی ہیں سنی بھائی کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 3 کو میں لے سکتا ہوں. 1 منٹ. 2 کو لے سکتا ہوں، 3 کو بھائی وقت نہیں لے سکتا. یہ آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں. 1 منٹ بھائی جان. 1 منٹ میں 1 منٹ چلیے انشاءاللہ ضرور 1 منٹ میں لے لیتا ہوں دونوں کو. 1 منٹ. فضل. السلام علیکم دونوں حضرات پر. سنی بھائی، وعلیکم منیش السلام. بھائی، کیسے ہیں دونوں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کی تصویر نہیں دکھائی دے رہی، ویڈیو نہیں آ رہی آپ کی. ویڈیو ہے میرا نا، ویڈیو دکھا دیں ان کو بھائی. ہے آ گیا. جی آ گئی. صحیح ہے، حکم کرے میرے بھائی. سنی بھائی آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ دانش بھائی اپنا انمیوٹ تو نہیں ہو گئے؟ جی جناب دانش بھائی السلام کا بھی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ جی الحمدللہ. اللہ کا جناب روہت شکر بھائی ہے. آ جاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن چلیے خیر کوئی مسئلہ نہیں. وہ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو عزت دے. 4 آدمی کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن وہ 3-4 آدمی کو لے سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے سسٹم سے آنا ہوگا. یہ زوم جو ہے صرف چلیے کوئی. ہمارے سسٹم میں صرف 2 آدمی کو اجازت دیتا ہے وہ، لیکن وہ لنک اگر دے ارے دیں نا لنک مستری کے ذریعے. ہاں ہم نے مستری صاحب کو جواب دینا تھا جناب، اور کوئی بات نہیں تھی. جی سر بولیں. اور مستری صاحب نے نا آج کل ایک ڈالی ہے نا کہ اب میں نے جو فرقے ختم کر دیے، شیعہ کو ختم کر دیا میں نے، اب کوئی شیعہ مسلک میں انٹری نہیں کرتا. تو ہم اپنے یہ دیکھیے، میں نے اپنا آدھار کارڈ تو ملا نہیں، میرا لائسنس ہے یہاں کا، یہ نام ہے. ہاں منیش بھائی تو یہ ہمارے آدھار کارڈ، ہم شیعہ شیعہ ہے الحمدللہ، اللہ نے شیعہ کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بھائی. یہ تو بھائی خیر ان کی کوئی ہے نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے علی مرزا کو. ارے یار بولنا تو ڈرنا کس بات کے لیے؟ آپ اللہ، موت اللہ کے ہاتھ میں، ایسی کون سی بات ہے. اچھا یہ منیش بھائی آئے ہیں الحمدللہ، یہ بھی ہو گئے اہل شیعہ میں سے، تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے تیزدار تلوار بنایا. اللہ ان کے کو سوالات عزت ہیں دے. حضرت کو سن لیجیے. جی سر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت عزت دے، بہت سلامتی دے. جی منیش بھائی. جی میرا جناب یہ سوال ہے کہ آپ کو اپنا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کسی مرد کو گالی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ مخالفین کے کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہے نا، اس میں ایک ان کی باب ہے کہ کتاب وہ کی میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں اس کو. ہاں میں اپنا موقف بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید فرماتا ہے کہ آپ کی بہت عظیم اخلاق. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں اسوہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص جو اگر بدمعاش ہے، جو برا آدمی ہے، اس کو برا کہنا گالی نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص اگر برا ہے، قاتل ہے، زناکار ہے، اگر آپ اس کو برا کہیں یہ گالی نہیں ہے، وہ اس کا مستحق ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ریالٹی ہوگی نا، اس کو شیشہ دکھانے والی بات ہوگی. اس کو وہ اس کی توہین کرنا وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اخلاق کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ایسے شریف آدمی ہے، اس کو بالکل وہ نہ گالی دیتے تھے، نہ ان کو وہ لعنت کرتے تھے، بلکہ وہ نہایت ہی اخلاق سے پیش آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا تھا، اتنا اچھا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں وہ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نا تو کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے تھے واپس، اور وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچے. وہ ہمیشہ جو بھی شخص راستے میں آتا تھا سامنے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، اس کو پہلے سلام دیتے تھے اور بلند آواز میں سلام دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق ہے بہت ہی عظیم ہے. گالی دینا یہ تو بےہودہ انسانوں کا کام ہے. جی ہاں ٹھیک. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ دن پہلے نا بھائی نے اپنی ویڈیو بھیجی تھی میرے کو. ہمارے بیچ میں کافی دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بات ہو رہی تھی اہل بیت کے بارے میں. تو چلو اللہ کے فضل و کرم سے محبت تو تھی ان سے پہلے بھی، لیکن ان کو مولا بھی مولا مانتے تھے، لیکن تسلیم نہیں کیا ہوا تھا مولا ان کو پوری طرح سے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم نے سیکھا تھا ان کے بارے میں
عمر، ابو بکر، عثمان کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا تھا اہل سنت کی کتابوں سے، وہ تو وہی ہم مانتے سنتے چلے آ رہے تھے، بس یہی تھا میرا سوال۔ بس یہ ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے بولا تھا کہ جنگ جمل میں مولا علی نے اما عائشہ کے جو ان کے ساتھ عورتیں تھیں، تو ان کو بولا کہ مولا علی نے کہ تم ان کتیوں کو لے کر واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو کیا مولا علی جیسی عظیم و شان ہستی کسی عورت کو کتیا بول سکتے ہیں؟ تو وہ اور پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث، ٹھیک ہے نا، جی ہماری حدیث نہیں ہے، وہ جواب دے دینا، ہم تو جواب نہیں دے، جب ان کی حدیث میں آیا نہیں وہ کہتے ہیں، آپ نے ابھی اجازت دینا، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جمل کے بعد عائشہ کی بڑی عزت کی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود روایت کیا اپنی کتابوں میں اس طرح کی روایت۔ پہلی بات ہے کہ وہ جواب دے دینا، جو امام تو یہ روایت ان کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کی عزت نہیں کی ہے، ان کے جواب میں کہتے ہیں نا، وہ جواب تو ان کو دینا چاہیے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی روایت میں یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام آئے تھے تو ان لوگوں نے گالی دینا شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ قاتل ہیں، آپ رشتہ داروں کے قاتل ہیں، آپ مسلمانوں کے قاتل ہیں، آپ بری باتیں کہنے شروع کیے تھے نا عورتوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو کہ ایسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس میں کافر کے دن، میں معذرت چاہتا ہوں جناب، میں معذرت چاہتا ہوں، بس میں آپ سے بس یہ سننا چاہتا ہوں، مطلب میرا آپ اجازت دے دیں نا بھائی، پورا سوال بولنے دیں، جواب دیں، سن لو طاہر بھائی، سنو۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافر سے کہا اخسا بولتے ہیں، اخسو ہے لفظ، اخسو ہے جی، اخسو قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ قرآن مجید میں کس سورہ میں ہے، سورہ مومنون میں، صفحہ نمبر 350۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں کہ یہ اللہ کا خطاب ہے قیامت کے دن۔ یہ سورہ مومنون ہے بھائی، یہ آیے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ کنورسیشن ہے، ہاں میں سنا دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ جو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو ہلکا ہے، جن کے ترازو ہلکے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، انہوں نے اپنی جان کھو دی، وہ جہنم میں ہے ہمیشہ کے لیے، جن کی ترازو ہلکا ہے۔ جی، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کے چہروں کو جہنم کی جو آگ ہے، شعلے ہیں آگ کے، چہروں کو جلستی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کا چہرہ کالے بولتے ہیں نا، اگر ایک شخص کا چہرہ جل جائے تو اس کی دانتیں باہر نکل آتی ہیں، جیسے کوئی بکری وغیرہ ہے نا، اس کا اگر کھال جل جائے تو دانت بڑے بڑے باہر، اس طرح چہرہ بہت ہی، ان کا چہرہ جو ہے بہت ڈراؤنا بن جاتا ہے جہنم میں، کیونکہ ان کی پوری کھال جل جاتی ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا اس طرح نہیں تھا کہ میری آیتیں تم پہ تلاوت کی جاتی تھی اور تم کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ آیات جھوٹ ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی، یہ ہماری بدبختی تھی، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی تھی، اور ہم گمراہ تھے، گمراہ قوم تھے۔ اللہ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہ غلطی کریں تو پھر ہمیں یہ سزا سنا دینا، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تو اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤ بولتے ہیں، ایک کتا ہو نا، کتے کو جب آپ کہتے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم پنجابی اردو میں کیا کہتے ہیں، جب کتے کو آپ بگاتے ہیں کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اس میں تو جو بھی ہو، فارسی زبان میں اس کے لیے خاص لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں چخ۔ جب چخ کہتے ہیں نا، چخ یہ صرف کتے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بڑی توہین ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو چخ کہہ دیں نا، یعنی بھاگ جا، دور ہو جائے، لیکن یہ صرف کتے کے لیے ہوتا ہے، عربی زبان میں صرف کتے کے لیے ہوتا ہے۔ کتے کو جب آپ بگاتے ہیں نا، اخسؤ، یعنی اگر انسان کے لیے استعمال کریں تو ہاں اخسؤ، یہ بہت ہی توہین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کافرین سے جب خطاب کرتا ہے نا، وہ جہنم سے کہتے ہیں ہمیں نکال دے، اللہ کہتا ہے اخسؤ فیہا، جہنم میں گم ہو جاؤ، اخسؤ فیہا، جہنم میں گم ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، میری جواب نہ دے دو، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو یہ دیکھیں وہ عورتیں جنہوں نے گالی دینا شروع کر دی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے عائشہ سے کہہ دیا، وہ بھی شیعہ حدیث نہیں، ان کی اپنی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اپنی کتیوں کو مجھ سے دور کرو نا۔ ایسی عورت
جو ایک امام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے اس کو برا بلا کہہ دے، اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برا کہا ہے تو بالکل ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ برے آدمی کو برا کہنا یہ کوئی بہتر، یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کافر کو کیا بولا؟ اخسؤ بولا. جی اخسؤ صرف کتے کے لیے، اخسؤ یعنی جب کتے کو آپ دور کرتے ہیں نا، یہ نہایت توہین ہے، توہین سمجھتے ہیں نا، نہایت گالی ہے بھائی، اخسؤ دور ہو جاؤ، یا کتے کی طرح دور ہو جاؤ. بولیں. ٹھیک ہے، آپ ذاتی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ ویسے کہ جیسے ان کی شان ہے امیر المومنین کی، مولا علی علیہ السلام کی، کہ وہ ذاتی طور پہ کسی عورت کو چاہے ان کی اہل سنت کی کتاب میں ہو یا کچھ بھی ہو کبھی، کیونکہ اب تو 7 حدیثیں تو میں نے آج کل دیکھی تھی ایسی کہ جو اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر پہ ہے کہ ان پہ سحر ہو گیا تھا، وہ بھی تو کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ بھی حدیث نہ ماننے کے لائق ہے. تو آپ ذاتی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ان کی کتاب میں بھی ہے تو کیا وہ صحیح ہے، یا مولا علی ایسے دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ دیکھیں یہ کہ اہل بیت علیہ السلام جو ظالم تھے ان کو لعنت کرتے تھے، برے کو برا کہتے تھے اور برے کی توہین کو جائز سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو امیر المؤمنین علی علیہ، دیکھیں یہ بہت میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ اپنی کتاب ہے اللہ جاری صاحب؟ نہیں، یہ اہل سنت کی کتاب، ہماری کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ فریقین نے روایت کی ہے، لیکن یہ ہماری کتاب نہیں ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چھاپ دار الفکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 334 ہے، میں اس کو زوم کر دوں، 334 ہے. رسول ام سلمہ حدیث نمبر 4673، صحیح الاسناد، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ذہبی نے بھی کہہ دیا 4676 صحیح، اس نے بھی کہا صحیح. اچھا حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے من سب علی فقد سبنی، جو علی علیہ السلام کو گالی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مجھے گالی دی. تو عورتوں کا دیکھیں، یہ عورتوں جنہوں نے گالی دینا شروع کیا تھا نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عائشہ کی پارٹی تھی. عائشہ کے حوصلہ افزائی، اس کے اشارے کے بغیر انہوں نے کیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے عائشہ کے اشارے پر اس نے ان کو جو اکسایا، جب یہ آ رہے ہیں تو ان کو بے حرمتی کر دو بھائی، ہم عورت ہیں، یہ ہمارا جواب نہیں دے سکتا. تو ان لوگوں نے بے حرمتی شروع کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ در حقیقت عائشہ کی بے احترامی ہے. جو امیر المؤمنین سے توہین کر رہے ہیں عائشہ کہ تمہاری کتیاں ہیں، یہ تمہاری ساتھی سہیلیاں ہیں، ان کو مجھ سے دور کرو. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کو دکھا دی ہے، اور یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے عورتیں، آپ جب عورتیں ایک عائشہ ان کو سکھا دیتی ہیں بھائی اس شخص کو آ رہا ہے تم اس کی بے حرمتی کرو، تو ان کو اس طرح سے کہ بھائی ان کو منع کر دو، دور کر دو مجھ سے، یہ بالکل صحیح ہے اور یہ غلط نہیں. لیکن واقعاً ایسا پیش آیا ہے یا نہیں آیا میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ حدیث نہیں. ٹھیک ہے، بہتر. تو اب اہل سنت کی کئی ایسی حدیث ہیں جس پہ تو اب میرا تو بھروسہ ہی نہیں تھا. شروعاتی دنوں میں جب ان لوگوں نے میرے سے بات کی بخاری اور مسلم کے بارے میں، تو میں ان سے بولتا تھا کہ ہم پھر اپنے عمل کہاں سے عکس کریں گے، مطلب ہم روزہ کیسے رکھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، یہ تو سب باتیں تو مطلب کہ حدیث کی کتابوں میں آتی. میں تو کافی ان سے مطلب اس بارے میں بحث کرتا رہا. لیکن ہم جیسے کہ اور بھی کئی ایسے حدیثیں ہیں، میں نے جیسے کہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کرا کہ میں آپ سے وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ سحر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ جو سحر ہے کہ حقیقت ہے بھائی، جیسے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر پتھر سے مار دیں نا، پتھر اس کو لگے گا، ہو سکتا ہے ان کے جسم کو درد بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اگر تلوار سے ماریں کسی نبی کو، تلوار سے مار دیں تو وہ کاٹ دے گا، تلوار کاٹ دے گا. سحر بھی جو ہے نا اسی طرح ایک حقیقت ہے. اگر کوئی آپ کو جادو کر لیتا ہے تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے، اگر جو جادو کرنے والا جانتا ہے کہ کیسے میں جادو کروں تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے مثلا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک یہودی نے جادو کیا تھا مدینہ منورہ میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعہ حدیث میں بھی ہے، کچھ دن وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی زبان بند ہو گئی. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے دکھا دیا بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا کہ فلان کنویں میں چلے جاؤ. اس کنویں میں وہ گئے تھے، تو اس کنویں میں سے انہوں نے اس کا جادو نکال دیا تھا کہ اس میں اس نے کچھ گرہ لگائی تھی بغیر، وہ ابھی اس کی تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے.
اور جبرائیل نے بتایا تھا کہ فلان جی یہودی نے آپ کو جادو کیا تھا. تو یہ جادو یہ بالکل جیسے ایک نبی، اگر آپ کسی نبی کو مثلا تلوار سے مار وہ شہید ہو جائے، بھائی یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے نبی کو تلوار سے مار دیں. انبیاء بہت سارے جو شہید ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جی آرے سمجھے نا، آرے سے اس کو دو ٹکڑے کر دیے ظالمین نے جی سر بیچارے کو. ہاں تو ہوں کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے بھائی. اسی طرح بعض تلوار جو ہوتے ہیں نا، بعض تلوار لوہے کے ہوتے ہیں، بعض تلوار الفاظ کے ہوتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ برا بلا ٹھیک کہہ دیں، برا بلا کہہ دیں، ان کی وہ برا لگتا ہے، وہ اداس ہو جاتے ہیں، بالکل اداس ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوتے تھے، ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا، لوگ ان کو اتنی بری جی باتیں کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس کو سر آپ سحر کے تلوار سے مار دیں، بالکل اثر ہو سکتا ہے جی. ٹھیک کیونکہ سحر دیکھیں، سائنس ٹھیک سحر کو نہیں سمجھتا، موجودہ سائنس جی جادو کو نہیں سمجھتا کہ جادو کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جادو ایک حقیقت ہے، جادو صحیح جائز ٹھیک نہیں ہے ہے شریعت میں. لیکن اگر کوئی کسی کو جادو کرے کہ مثلا کوئی شخص جی کچھ مثلا پاگل ہو جائے، یا اس کو کسی سے نفرت کرے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے لوگوں کو. تو کیا جناب، جیسے کہ اپنا قرآن میں ایک آیت ہے، مجھے وہ آیت یاد نہیں کہ کہاں پہ ہے، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بولتے تھے طنز کے طور پہ کہ تم ایسے بندے کی، ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو کہ جس پہ سحر ہے، سحر ہو چکا ہے، نہیں، جادو وہ ہو جادوگر چکا ہے، ہے، وہ کہتے تھے یہ اور جادوگر ہے. وہ دیوانہ ہو گیا ہے. ہم، ہم. ٹھیک ہے. اس کو طنز کے طور پہ بولتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. تو کیا پھر وہ جو اپنی بات کہتے تو کیا وہ سچ ہے؟ نہیں، وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں، معجزات کرتے تھے نا، آپ معجزہ کرتے تھے. اگر آپ وہ آیت پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتا ہو کس صورت میں ہے وہ، تو آپ پلیز اس کا ملاحظہ فرمائیں. جی اس کو جی، میں آپ دیکھیے کو ذرا دکھا کہ وہ کیسے دیتا، میں دکھا آیت دیتا ہوں. کیسے ہے آیا ہے، کہ آیا سورہ وہ اسراء میں، جی میں دکھا دیتا ہوں. میں دکھا دیتا ہوں. قرآن مجید میں اکثر آیات میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، یہ جادوگر ہیں. جادوگر جی اس لیے کہتے تھے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، اور معجزہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی، وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے، تو ان کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ جو انہوں نے جادو کی ہوئی. ابھی ایک منٹ، میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ ہے الاسراء، اس میں آیت نمبر 47 ہے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. 47 آیت نمبر ہے سورۃ الاسراء. کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ایک پاگل آدمی کی اتباع کر رہے ہو، کسی نے اس کو جادو جی کیا ہے، اس کی عقل چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب جی کہتے تھے، بس اب میں سن لو، یہی پلیز سن لیں، معذرت جواب کا کمپلیٹ ہونے دیں نا. جی سنو گل سن لو پہلا. وہ یہ مکے کے آیات ہیں. مکے میں لوگ، نبی کریم جو مکے کے لوگ تھے اس زمانے میں جادو نہیں ہوا تھا. وہ ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی یہ آدمی پاگل ہو گیا، بھائی کہتا میں نبی ہوں، اللہ کوئی اللہ ہے، جنت ہے، مرنے کے بعد آپ زندہ ہو جاؤ گے. یہ سب پاگل پن ہے. کبھی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، کبھی کہتے تھے اس کو جن لگی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ ستاروں وغیرہ کو دیکھ کے یہ کوئی پیشگوئی کرتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں اس کو جادو لگی ہے. کیوں جادو لگی ہے؟ کیونکہ پاگل ہے. یہ پاگل ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے بھائی، ایک اللہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اللہ ہے، مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، ملائکہ آتے ہیں اس کے پاس. جی اب جو ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے بھائی تم جہنم جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں حساب کتاب ہے. ان سب باتوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آدمی پاگل ہے. جی وہ مسحور جو کہتا تھا نا اس کو جادو ہوا ہے، وہ صحیح نہیں کہتے تھے، وہ غلط کہتے تھے. جی اس وقت جی سیر ویر کچھ بھی نہیں تھا کہ واقعا سیر ہوا ہو. ٹھیک ہے سیر کچھ دنوں، 2-3 جی دن کے لیے ہوا تھا مدینے میں، مکے میں بھی نہیں ہوا تھا نا. وہ مکے میں ہوا تھا، وہ واقعا سیر ہوا جی تھا، لیکن اس کا یہ آیات اس سے تعلق نہیں رکھتے، وہ دوسرا واقعہ ہے. جی میں بے شک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بے شک مجھے بھی پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ آیت اس حادثے سے تعلق نہیں رکھتی. ہم. ٹھیک ہے. کہ جب ان پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان پہ سحر ہوا تھا، میں یہ جانتا ہوں یہ بات کو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کہ مان لیا جائے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر سچ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب یہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانس کرتے تھے کہ ان پہ جادو ہوا ہے، تم ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو ہوا ہے، تم ایک پاگل انسان کی پیروی کرتے ہو، جنوں کی، ایک دیوانے کی پیروی کرتے ہو، اس پہ تو جادو ہوا ہے، اس کو جن نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہ ان کا جو تھنڈ ہے وہ آنے والے ٹائم میں تو آپ کی آواز کٹ گئی ہے، آپ کچھ دوبارہ ریپیٹ کریں. ایک منٹ رکیے، میرا ڈاٹا ہے. طاہر بھائی نالج ہے؟ میرا ڈاٹا ختم ہو گیا. منیش بھائی ایک منٹ ہولڈ کریے. اچھا اللہ یاری صاحب، میرا ایک سوال تھا. اب یہ جو جماعت مخالفین والے، ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ ان کے ساتھ جیسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی بہت فل اخلاق کے ساتھ پیار رکھنی چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے. یعنی ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے کہ اگر یہ کوئی غلط بات کہہ دیں. لیکن ویسے انسان کاروبار کرتا ہے، کوئی پڑوسی ہے، محلے میں رہتا ہے، سلام دعا ہونی چاہیے. اگر وہ بیمار، اہل بیت علیہ السلام کا جو فرامین ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بالکل ان کو سلام دعا دینی چاہیے. اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو وزٹ کرنا چاہیے کہ چلیں بھائی آپ بیمار ہو گئے، آپ کیسے ہیں. اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہیے. اور اگر یہ کوئی آپ کو امانت دے دیتا ہے کہ بھائی کوئی راز بتاتا ہے تو بالکل اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، احترام کرنا ہے. اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. بہت ہی پیار سے، احترام سے ان سے پیش آنا ہے. یہ ان کے ساتھ تعلقات اس طرح. اگر کوئی شخص مخالفین میں سے ناصبی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے یا شیعوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص ہے جو کہتا ہے شیعوں کو قتل کرنا چاہیے، شیعہ جو ہیں کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کو قتل کر، ایسے لوگ ہیں تو ان سے نیکی وغیرہ نہیں کر سکتے، ان سے رابطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو عام ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان سے اچھی پیار سے پیش آنا چاہیے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جناب، میں نے نا آپ کا ایک مناظرہ سنا تھا، حبیب الرحمان صاحب تھے جو اہل حدیث، ان سے حدیث کرتاس کے اوپر. تو میں نے وہ ایک جو یو کے والے مولانا تھا ان کے ساتھ ہوا تھا آپ کا. تو اس میں نا میں نے ایک بات سمجھی، جیسے جو عمر تھا، عمر کو جب حضور نے فرمایا کہ لو سب کو بولا کہ لو مجھے کاغذ قلم دو، میں آپ کو تحریر لکھوا دوں، تو عمر کو کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں. اس کو کیسے پتا چل گیا کہ مطلب کہ حضور جو قرآن کے بارے میں لکھوانے والے ہیں؟ تو جیسے اس کو، میرے خیال سے اس کو یہ پتا تھا کہ جیسے جو ہوا تھا جب مولا علی علیہ السلام کو بولا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ جو لکھوانے والا، یہ وہی چیز لکھوانے والا ہے حضور کے متعلق، کہ قرآن اور اہل بیت کے بارے میں. تو اسی لیے اس نے پہلے ہی قرآن کا بول دیا. لیکن میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ وہ بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا تھا، اور ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے. اس طرح بیمار وہ کبھی نہیں ہوئے کہ نماز کے پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، چل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہی جملے انہوں نے پہلے کہے تھے کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کس لیے کہا تھا؟ غدیر خم میں کہا تھا جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وصی بنایا تھا. جی صحیح ہے. اس میں بھی کہا تھا، عرفہ میں بھی یہ کہا تھا اپنے خطبے میں کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے، قرآن اور اہل بیت، تو تبھی گمراہ نہ. تو یہ تو عمر تو سیاست دان تھا، یہ تو بڑا صحیح بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو لکھانا چاہتے ہیں، لکھانا چاہتے ہیں، یہ کوئی آ کے نماز کے مسائل یا روزہ یا وہ اس طرح کی کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ لکھانا چاہتے ہیں. یہ اپنی خلافت اور امامت لکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں، یہ وصیت کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ بالکل اس کو پتا تھا. یہ اور کئی باتوں سے ایک شخص جب مرتا ہے نا، جب کوئی بھی شخص مرتا ہے، کوئی زمیندار ہے تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے کہ میری زمین کس کو دیا جائے. یا کوئی شخص دکاندار ہے، کاروباری ہے، بینک، اگر پتہ چلے نا کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ میں بہت ایک اہم چیز لکھانا چاہتا ہوں، وہ سب کو تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھانا چاہے گا، کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے مرنے کے آثار ہیں. تو عمر کو پتہ چل گیا تھا، تبھی اس نے پھر عمر کا اپنے جملے ہیں، میں آپ کو وہ جملے دکھا دوں اس کے کہ اس کے نے خود کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کرنا چاہتے تھے. میں نے منع کیا تھا، میں نے نہیں لکھنے دیا تھا. ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. اللہ یار صاحب، روہت کو لے لیجئے ساتھ میں، ایک دو سوال تھے اس کو. روہت کو لے لوں؟ یہ مانش صاحب چلے گئے. اچھا روہت بھائی کو لے لیتے ہیں. ہاں ایک منٹ، میں روہت کو میں حدیث دکھا دوں نا، میں روہت بھائی کو لے کے آتا ہوں. چلو روہت کو پہلے لے لیتے ہیں، کوئی بات. جی مسٹر روہت، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ بہت آدھار کارڈ دکھا دو، مستری نو آدھار کارڈ دکھا دو.
جناب ایسی وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نا کچھ دن پہلے ہی اس کی وہ ویڈیو ایک منٹ بھائی، ایک منٹ بھائی صاحب، میں کتاب دکھا دوں تو پھر میں واپس آتا ہوں. ایک منٹ. اچھا میں فل پیج کر لیتا ہوں، آپ لوگ ناراض نہ ہونا. ایک منٹ میں فل پیج کر لیتا نہیں کوئی ہوں پھر واپس آتا ہوں. تو یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے، جزء ثانی عشر، مصر میں چھپی ہے سنہ 1967 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 20 ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر کے پاس گیا تھا اس کے خلافت کے آغاز میں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ کس کے پاس سے آ رہے ہو، تمہارے چچا زاد بھائی کا کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ عبداللہ ابن جعفر کی بات کر رہا ہے. عبداللہ ابن جعفر میرے چچا زاد بھائی. میں نے کہا وہ مسجد میں تھا، کچھ کام کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں، اس عمر نے کہا نہیں، میں اس سے مراد نہیں لیتا، میں آپ کے خاندان کے بڑے آدمی کا بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس پانی کا مشک تھا، اور وہ فلانی شخص کے جو باغات ہیں، اس کے کھجور کے درخت ہیں، اس کو پانی دے رہا تھا، کچھ مزدوری کر رہا تھا، کچھ پیسے لے کے وہ پانی دے رہا تھا ان کو، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، علیک دماء البدن ان کتمتنیہا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تجھ پہ کفارہ واجب ہوگا اگر تو نے سچ نہیں بولا. هل بقی فی نفسه شیء من امر الخلافہ، کیا علی علیہ السلام اب بھی اس کے دل میں خلافت کی جو سوچ ہے، خلافت کا خیال ہے اس کے دل میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نعم، میں نے کہا جی ہاں بالکل، وہ اب بھی اس کے دل میں خلافت کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصلی خلیفہ میں ہوں، اصلی امام میں ہوں. عمر نے کہا ایزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نص علیہ، کیا اس عبداللہ ابن عباس سے کیا اس کا یہی سوچ ہے، اس کی یہی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بنایا؟ میں نے کہا جی ہاں. وازیدک، میں نے کہا کہ میں یہ بھی اضافہ کر لوں، سألت ابی عما یدعیہ فقال صدق، میں نے اپنے والد عباس سے بھی پوچھا، عباس ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں نے ان سے پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے ہی کہتا ہے، اصلی امام یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا. عمر نے کہا لقد كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرہ ذرو من قول لا یثبت حجہ. عمر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسے اشارے ہیں، لیکن اس سے ان کی امامت نہیں بنتی، ولا یقطع عذرا، اور ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کوئی اس کی امامت اتنی ثابت نہیں ہوتی اور اس کا حجت نہیں بنتا. اچھا، وَلَقَدْ كَانَ يَرْبَعُ فِي أَمْرِهِ وَقْتًا مَا، ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام بنانا چاہ رہے تھے. وَلَقَدْ أَرَادَ فِي مَرَضِهِ أَن يُصَرَّحْ بِاسْمِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو وہ ان کا ارادہ یہی تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ نام لے کر علی علیہ السلام کو امام بنا دیں. مِن ذَلِكَ إِشْفَاقًا وَحِيطَةً عَلَى الْإِسْلَامِ، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قریش ابدا، یہ تو اللہ کی قسم، یہ تو علی علیہ السلام امام کبھی بن ہی نہیں سکتے، قریش ان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. قریش جو عرب کا سپیریئر ایلیٹ قبیلہ ہے، وہ تسلیم کہاں کرے گی علی علیہ السلام کو خلیفہ؟ نہیں ہو سکتا. ولو ولیها لانتقضت علیہ العرب من اقطارها، اور اگر یہ ان کو خلافت مل بھی جائے تو عرب اس کے خلاف لڑائی کرے گا، اس شخص کے خلاف. اچھا، فعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی علمت ما فی نفسی فامسک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرا کیا ارادہ ہے، کہ میں لکھنے نہیں دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، انہوں نے نہیں لکھایا. وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِمْضَاءَ مَا حَتَمَ، اور اللہ تعالیٰ کے مقدر میں یہی تھا کہ اس کو خلافت نہ ملے. یہ عمر کے اپنے جملے ہیں کہ اس نے اعتراف کیا کہ عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کا نام لکھانا چاہتے تھے تو میں نے منع کیا. وَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ احمد بن ابی طاہر صاحب کتاب تاریخ بغداد فی کتاب مسندن، کہتا ہے وہ کتاب تاریخ بغداد میں یہ سند کے ساتھ مذکور ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. جی روہیڈ بھائی. جی جناب، اصل معنی میں نا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بات بولی تھی، کہہ رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور جو شیعہ ہیں ان کو میں نے ختم کر دیا ہے، اب جو بھی ہیں وہ پرانا اس کا ویڈیو رہیں گے. یہ میرے آنے سے پہلے 3-4 سال پہلے کی روایت، پہلے کہتا تھا اس نے ابھی دوبارہ پھر کہا، ابھی بھی کہتا تھا. تو میں نے اس لیے میں نے کہا کہ اسے کوئی نہ الہام ہے نہ کچھ ہے کہ اسے غیب کی خبر ہے کہ کوئی ہونے والا ہی نہیں. میں کہا یہ اسے نام دکھا دینا بھائی، یہ بھائی انڈیا سے ہی ہو، روہت کمار. میرا لے لو مستری صاحب ادھر بھی.
اس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اب نہیں وہ بولے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. جناب میرا نا ایک چلے وہ بند کمرے میں نا, بند کمرے میں جی، جی، اپنے جی. لوگوں کے سامنے جو اس کے اپنے جماعت کے لوگ ہیں جناب نا, آپ شیعہ کی تو اندر طرف وہ نہیں ہے. لائیو آئے نا تو ہم ہی اس سے لائیو بات کریں نا تو انشاءاللہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے گا. وہ اپنے جناب بند وہ کمرے طوطا نہیں گھر میں پالتے, ہاں جو طوطا وہ- گھر میں پالتے ہیں نا پنجرے میں, وہ اندر ہی بک بک کرتا ہے بس. وہ جب پنجرا کھول تو اڑنے والا نہیں ہوتا, وہ حساب ہے اس کا. بالکل بالکل بالکل. انجینئر اچھا صاحب جناب, ہم نے ایک انشاءاللہ ورڈ یوز ہم نے ایک ورڈ پلمبر یوز کرتے تھے ان کے لیے, ہم نے ایک ورڈ ان کے لیے یوز کرتے تھے علماء کرام, لیکن اب ہم بدل کے نا علماء کرائم رکھ دیا ان کا نام. صحیح فرما رہے ہیں, بالکل علماء کرام ہیں. تو وہ اب کئی سالوں سے ہم سے بھاگ رہے ہیں بھائی. وہ کوئی ان سے انٹرویو بھی لے لینا, وہ سے پہلے کہتا ہے لائری کا نام, لائری کے مطلب مجھے سوال نہیں کرنا. وہ بالکل ہاں میں نے دیکھا ہے. چھپا ہوا ہے. آپ اب چلیں, میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں. ہمارے شیعہ نوجوان بہت ہیں, ان سے آپ ایک اوپن جو سینسر نہ ہو, جو لائیو ہو, کہ یہ سوال آپ سے کر سکیں, تو آپ ہمارے نوجوانوں کا اگر جواب دے دیں تو پھر پتہ چلے نا کہ آپ نے شیعہ مذہب کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جی سر, اللہ آپ کو سلامتی دے. جناب ایک سوال تھا جنگ جمل کے ریگارڈنگ. تو جی ہاں, عائشہ کے ساتھ بعد میں پھر ہوا کیا؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ معاویہ نے ہی اسے مطلب کہ قتل کروا دیا تھا, یہ بات صحیح ہے؟ یہ بعض تواریخ میں لکھا ہے, یہ زیادہ مشہور تواریخ میں نہیں ہے کہ عائشہ کی وفات کیسے ہوئی ہے. ناسخ التواریخ میں یہ لکھا ہے کہ معاویہ نے, کیونکہ اس معاویہ کے اختلافات بن گئے تھے نا عائشہ سے, عائشہ مخالف ہو گئی تھی آخر میں معاویہ سے. جب امام علی علیہ السلام سنہ 40 میں شہید ہو گئے اور پھر امام حسن علیہ السلام نے خلافت معاویہ کو دے دی, تو شیعہ بڑے کمزور ہو گئے. تو شیعوں کی تو بہت, وہ شیعہ ہر جگہ قتل ہوتے تھے, تو شیعہ کی جانب سے کوئی سیاست تھی نہیں, یعنی کوئی وہ سیاسی حرکت نہیں تھی. تو اس زمانے میں معاویہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا. معاویہ بوڑھا تھا, اس کی مرنے کی امید تھی لوگوں کو کہ معاویہ مر جائے, اور معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. لیکن معاویہ نے اب شروع کی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے, اور عائشہ چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بھائی جو ہے عبد الرحمن, اس کا ایک بھائی تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر, وہ اس کو خلافت ملے. اور عائشہ بہت پاورفل تھی, یعنی عالم اسلام میں اس زمانے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے. لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, پھر نبی کی وائف ہے, پھر ابو بکر کی بیٹی ہے, اور عمر بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو اس وجہ سے عائشہ کی بہت ہی انفلوئنس تھی. تو وہ چاہتی کیا تھی کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ بن جائے. تو ناسخ التواریخ میں یہی لکھا ہے. یہ معاویہ نے اس کو بلایا, دعوت دی, تو راستے میں اس کے لیے کڑک کھودا ہے, تو اوپر اس نے کوئی وہ پتے وغیرہ ڈال دیے تھے اس کو. ہاں جی جی ہاں ڈال, تو یہ بیچاری آ کے ادھر چلی گئی اندر, مر گئی. اماں جی جو ہے وہ اس کے لیے حادثہ پیش آیا, شہید ہو گئے. اچھا جناب, ایک بات یہ تھی, معاویہ کو صحیح بات ہے, معاویہ کو قبر سے نکلوا کے جلایا تھا کسی نے, صحیح ہے جی بالکل بالکل. جب بنی عباس دیکھیں, یہ بہت بڑا خاندان تھا بنی عباس. بنی امیہ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی ہے کہ بنی امیہ جو ہیں یہ ظالم ہیں, یہ فاسق ہیں, انہوں نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا ہے. ہم اہل بیت ہیں, اور ہم جو ہیں لوگ آ جاؤ ہمارا ساتھ دے دو, ہم اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بناتے ہیں. وہ نہیں بولتے تھے کس کو خلیفہ بنانا, کہتے اہل بیت میں سے ایک اچھا آدمی کو ہم خلیفہ بنائیں گے. اور لوگ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلتا, لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے نا اس زمانے میں, ابھی وہ سنہ 120 سنہ 130 کی بات ہے. مثلا خراسان وغیرہ میں, کابل میں مثلا وہ مزار شریف کے سائڈ ادھر جاتے تھے لوگ. تو ادھر تو لوگ ابھی کوئی 30 سال پہلے 40, ان کو دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. اس زمانے میں کتابیں تھی نہیں. وہی بنی امیہ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا, ان کو اتنا انفارمیشن بھی نہیں ہوتا تھا دین, بس وہ مسلمان ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں. جب یہ لوگ جاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسلام میں کیا ہوا, واقعہ غدیر کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے متعلق احادیث بتاتے تھے. پھر کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ بنی امیہ نے شہید کیا. تو لوگ بہت جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے, بنی عباس کے ساتھ, سمجھ آئی نا. تو بنی عباس انہوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آیا. کہاں سے؟ یہ ایران کے مشرقی علاقے اور افغانستان کے علاقے سے بہت بڑا لشکر لے کے آئے. کئی دفعہ کئی سال تک ان کی جنگ ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے. آخر میں انہوں نے ان کو یہ کامیاب ہو گئے. عراق میں ان کو شکست دی, پھر شام میں شکست دی. جب شام میں داخل ہو گئے نا,
تو انہوں نے معاویہ کو قبر سے نکال دی یزید کو بھی نکال، سب کو جلا دیا انہوں نے۔ بنی عباس نے بہت بہت جو ہے مختار سقفی بھی نہیں میں سے تھے بنو عباس میں؟ نہیں مختار سقفی، مختار پہلے تھا۔ مختار یہ سنہ 130 میں، دیکھیں یہ سنہ 132 میں یہ کامیاب ہو گئے۔ مختار تو سنہ 64 میں تھا۔ مختار ثقیف میں سے تھا۔ مختار مکے کے قریب ایک شہر ہے طائف، وہاں سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ کوفے میں رہتا تھا۔ مختار سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ مختار اور تحریک ہے، وہ سنہ 60 میں 65 میں وہ ناکام ہو گیا، 67 میں وہ قتل ہو گیا۔ یہ تو بہت بعد میں آئے تھے، بنی عباس تقریباً 80 سال بعد میں آئے، 70-80 سال بعد میں آئے تھے۔ صحیح۔ یہ بنی عباس کا اور چکر کچھ بھائی ہے کوئی سوال ہے؟ جب میوٹ ہو گئے، آواز کھول دیں اپنی، ساؤنڈ کھول دیں روہت بھائی۔ جی میں جی۔ پوچھ رہا تھا کہ ایک نا ہمیں جمعے کی نماز کا بہت وہ جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز پڑھے نا جمعہ کے دن، وہ بہتر ہے۔ مسئلہ پڑ ہمارے جمعہ ادھر مطلب اتنی مساجد بھی نہیں ہے اور اتنا کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ ظہر کی نماز پڑھیں نا، ظہر کی نماز پڑھیں، ہاں ظہر کی نماز پڑھیں، وہی آپ پہ واجب ہے۔ جمعہ کی نماز آپ پہ واجب نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھیں جمعہ کے دن۔ جی ہاں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ آپ کو بہت بہت شکریہ، السلام بہت علیکم۔ شکریہ سر، جناب۔ اللہ آپ طاہر بھائی دونوں لے کو، آپ لیجیے، سب وہ نا کو، آپ کی میسج پوری کر رہے ہیں۔ جماعت کو بہت عزت دے دیں۔ تھینک یو سر۔ جناب ٹھیک طاہر ہے بھائی نا جناب، میسج شکریہ۔ کر رہے ہیں، ان کی بات رہ گئی ہے۔ ہاں مانش بھائی آ گئے، مانش بھائی کو دوبارہ لے کے آتے ہیں۔ اچھا جی، روہت بھائی، بالکل، مانش کو جی، آساب کھانے دو، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ بھائی، میں بھائی ٹھیک ہے جناب، السلام آپ علیکم۔ علیکم السلام، آپ رہ جائیں، آپ انتظار کریں اپنے سنی بھائی، دانش بھائی، مانش کو لے کے آتے ہیں۔ مانش اوہ ہاں مانش بھائی ایک منٹ۔ جی مانش السلام صاحب علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ جی حکم کریں بھائی۔ وہ آج پتہ نہیں تھا ڈاٹا کا لاسٹ ڈیٹ تھا تو جلدی کوئی فنش بات ہو نہیں، گیا کوئی بات نہیں جناب۔ جی، تو میں نے دوبارہ ریچارج کر سے آپ کو جی تو سر، ہماری کوئی سوال بات کرنا بیچ میں چاہ رہ رہے گئی تھی۔ میں تھے؟ یہ جی سر بولیں۔ ہاں جی، میں جناب یہ بول رہا تھا کہ آج کوئی پاکستان کے بریلوی کوئی مفتی ہیں، مفتی ہمدرد کر کے نام ہے ان کا جی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل بیت کا کافی بہت زور و شور سے ذکر کرتے ہیں اپنی سب محفلوں میں، اور لوگ ان کو یہ بھی کہنے لگے کہ یا تو اب اچھی طرح سے شیعان علی میں سے ہو جا یا پھر تو اہل سنت میں سے ہو جا پوری طرح سے۔ صحیح۔ تو ان کا ہی موقف تھا جو میں نے آپ سے سوال کرے یہ سحر پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر پہ میں نے ان کا ہی موقف سنا تھا، اس لیے میں آپ سے بھی کچھ اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو مطلب تشریح کی ہے اس مطلب بیان کی کہ جو یہ جادو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قرآن کی آیت وہ اس نے بتایا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو اس حدیث سے ٹکراتی ہیں، جیسا کہ ایک تو میں نے یہ پہلے آپ کو بولی کہ کفار مکہ والی، اور دوسری یہ تھی کہ اپنا سورہ کوئی جس میں شیطان اللہ رب العزت کو بولتا ہے کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں، گمراہ کروں۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں جناب۔ تو جی، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ جواباً یہ کہا تھا کہ ہاں تو مطلب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الفاظ اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میرے کچھ خاص بندے ہوں گے اس پہ تیرا کچھ اثر نہ ہو۔ نہیں، وہ شیطان جادو کی بات نہیں کر رہا تھا نا، شیطان کہہ رہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، یعنی میں شیطان سمجھ رہا دل میں ہوں، وسوسے ڈالتا ہے نا۔ مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ جی تو جو جادو ہوتا ہے وہ شیطانی وسوسے تو ہوتے ہیں، شیطان ہی تو شریر میں کیا ہلچل نہیں کرتا۔ نہیں، شیطان وسوسہ یہ ہوتا ہے بھائی، وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم یہ عورت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اگر تم ٹچ کرو بعد میں توبہ کر لینا نا، شیطان تو اس طرح کہتا نا، تم ابھی تم اس عورت کو طرف یہ فلم دیکھ لینا، وہ کوئی مثلا ناجائز فلم ہے، غلط فلم ہے، تو بعد میں توبہ کر لیتے ہیں کہ آج روزہ ہے، بہت بھوک لگی ہے بھائی، تم چلو آج پانی پی لو، کھانا کھا لو، بعد میں پھر قضا کر لینا۔ شیطان جادو نہیں کرتا آپ کو کہ وہ آپ کو جادو کر دے، شیطان وسوسے کرتا ہے دل میں، آپ کے دل میں بولتا ہے، دیکھیں یہ، اور انسان کو گمراہ آہستہ آہستہ اسی طرح اللہ کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو با تقویٰ ہوتا ہے، شیطان اس کو دھوکہ بھی دے دے نا تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آ جاتا ہے، پھر شیطان دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، شیطان جادو نہیں کرتا، تو یہ شیطان والا جو شیطان والا ہے وہ سحر سے تعلق نہیں رکھتا۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو وہ کفار مکہ واقعا نہیں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگی ہے، وہ ان کو پاگل کہتے تھے، یہ پاگل ہے اس لیے کہ اس کو وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے،
ٹھیک ہے نا. جی 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 ہاں وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے. اور اگر کوئی شخص جادو ہو جائے نا، جادو اس کو اب جی یہ تو شیعہ حدیث میں بھی ہے، یہ صرف مخالفین کے حدیث میں نہیں ہے، جی شیعہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی نے جادو کیا تھا، اس جادو کا اثر ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی شخص آپ کو جی جادو کر، مثلا میں آپ کو فرض کریں کہ ایک شخص نبی ہے، اس کو آپ ایک دوائی دے دیں جی مثلا کہ اس کی فرض کریں کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ سے نبوت کا تعلق ٹھیک نہیں ہے ہے کہ وہ نبی نہیں ہو. دوائی جی دے جی دیتے جی ہیں بھائی کہ نبی کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ دلیل نہیں بنتا کہ اب وہ نبوت اس کا جھوٹا ہے. یا اس کو تلوار سے مار دیں بھائی، ٹھیک ہے تلوار سے خون نکل آ گیا، اس کے ہاتھ زخمی، بازو کاٹ دی یا سر کاٹ دیا، نبوت اس کی جھوٹی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی جی آپ اس کو سحر کر لیتے ہیں کہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، بھائی زبان کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے. یہ کس کے اذن سے ہوتی ہے؟ یہ کس کے اذن سے ہے؟ وہی اسی کے اذن سے کہ جس کے اذن سے یحییٰ کو 2 ٹکڑے کر دیے. یحییٰ کو جب 2 ٹکڑے کر دیے، یحییٰ علیہ السلام نبی ہے نا، وہ آرے لگا کے اس کے کمر سے 2 ٹکڑے کر دیے یحییٰ کے، اس کا ٹھیک ہے سر قلم کر کے کافر کے پاس بھی. یہ کس کے اذن سے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا جی کو اسی طرح بنایا. اللہ تعالیٰ نے بولا ظلم نہیں کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرو. لیکن اگر آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، کسی نیک آدمی، صالح آدمی یا نبی ہے، اس کو اذیت و آزار پہنچاتے ہیں، اللہ اس پہ راضی نہیں، اللہ کا غضب ہے. لیکن اللہ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے نیک کام کریں، چاہے برے کام کریں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے اس قرآن کو نستجیر باللہ، اس قرآن کو آگ جلائیں، آگ لگا دینا. کس کے اذن سے آگ لگی ہے؟ قرآن. اللہ نے وہ اس تو میری دنیا مرضی کو ہے، اللہ نے اس دنیا کو اس لیے بنایا اسباب پہ ہاں رکھا کہ ہے۔ سب لوگوں کو فرصت ہے بھائی، فرصت ہے جی کہ آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں. اللہ نے سسٹم ہی یہی بنایا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابھی نستجیر باللہ قرآن کو آگ لگاؤں تو یہ اللہ کی رضا سے ہوئی. نہیں، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے. جی لیکن اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ فرصت دیا ہے بھائی. اگر آپ کافر بنتے ہیں تو بھی فرصت ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے بھائی. کافر بن گیا بھائی آدمی، وہ بالکل ملحد ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی مومن بن گیا، لیکن وہ یہ فرصت ختم ہو جائے گا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد موت ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے جی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو پھر جادو ہوتا ہے کسی پہ بھی، جادو تو حق ہے، ٹھیک ہے، اگر جادو صحیح. ہوتا ہے کسی پہ تو پھر جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے اس پہ قرآن اثر مجید انسان میں پہ ہے نا، کرتا ہے یا قرآن شیطان؟ مجید میں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک گولی ہے اتنی چھوٹی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اس میں تاثیر جی یہ ہاں ہے کہ بھائی آپ کو یا قتل کر دیتا ہے یا آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ٹھیک اسی طرح سحر میں بھی تاثیر رکھی، اثر رکھا، افیکٹ رکھا اللہ نے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اثر اللہ نے رکھا، اب لوگ اس کا غلط ٹھیک فائدہ ہے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن مجید کا آیت ہے کہ ملکین ببابل ہاروت و ماروت یعلمان السحر، کہ 2 ملک تھے بابل میں کنویں میں تھے نا، وہ لوگوں کو جی سحر سکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے یہ امتحان ہے، کسی کو سحر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے سحر اللہ نے اثر رکھا ہے مختلف چیزوں میں. جیسے تلوار میں اثر ہے بھائی، یہ تلوار ہے، تلوار سے آپ کسی کافر کو قتل کرو، کسی اللہ کے دشمن کو مارو یا کسی نبی کو مارو، کس نے تلوار میں اثر رکھی؟ اللہ نے اثر رکھی ہے نا. اسی طرح ہر چیز تاثیر اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے جی. ٹھیک ہے صحیح ہے، صحیح. مزید سوال نہیں ہے منیش بھائی؟ نہیں جی، میرا منیش نام ہے میرا۔ منیش بھائی اللہ آپ کو بہت عزت دے، جی بہت سلام منیش دیجیے. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. ہاں دانش بھائی آپ کا بھی بڑا چلیے، شکریہ، بہت بہت شکریہ دونوں بزرگوں کا جی بہت شکریہ جناب. تھینک یو بہت انشاءاللہ اگلی- بہت مہربانی، دونوں بھائیوں کا بڑا شکریہ. اچھا اب میرے پاس ایک کالر ہے جی واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ بھائی السلام علیکم.